گھر میں رکھی ہوئی یہ 3 چیزیں برے حالات اور جادو کو دعوت دیتی ہے۔ خدایا انہیں اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں۔ ہر گھر میں ایک چھوٹی سی چیز ہے جو روزمرہ گھر میں نقصان پہنچا رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ اگر آپ نے آج یہ چیز اپنے گھر سے نہ نکالی تو یہ آپ کے گھر میں تنگ دستی، بدقسمتی، منفی اثرات اور جنات کو مدعو کر دے گی۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ گھر ایسے کیوں ہوتے ہیں جہاں داخل ہوتے ہی دل گھبرا اٹھتا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے فضا بھاری ہو، ہوا میں کوئی انجانی خاموشی تیر رہی ہو۔ سب کچھ بظاہر درست ہوتا ہے لیکن پھر بھی سکون کہیں گم ہو جاتا ہے۔ گھر صاف ستھرا، نمازی لوگ، ذکر، درود اور استغفار کی آوازیں، مگر پھر بھی دل بے چین، نیند ادھوری اور صبح اٹھتے ہوئے بدن تھکا ہوا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دعا کے بعد بھی دل کو اطمینان نہیں ملتا؟ گھر کی خوشیاں جیسے آتے آتے کہیں مڑ جاتی ہیں اور دل کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید کسی نے نظر لگا دی، شاید کوئی بدنیت انسان ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اکثر اوقات دشمن باہر نہیں ہوتا، دشمن ہمارے اپنے گھر کی دیواروں کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ ہم خود انجانے میں اسے پناہ دیتے ہیں، ہم اپنی کمزوریوں سے اسے جگہ دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہی چیز ہے جو روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطان کو قریب کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر کے افراد برے ہوں، بلکہ وہ اس چیز کے اثرات سے خود بھی بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ اثرات بڑھنے لگتے ہیں تو انسان کے دل پر بوجھ پڑنے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سانسیں بھاری ہوں، جیسے دل کسی انجانے خوف میں گرفتار ہو۔ انسان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر سکون کی بارش نہیں برستی۔ اس کی وجہ وہی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے جسے ہم نظر انداز کر کے اپنی جگہ دے بیٹھتے ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ آج اس حقیقت کو جان لیں اور وہ چیز اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے۔ پہلے جہاں بے چینی تھی وہاں سکون اترنے لگے گا، جہاں جھگڑے تھے وہاں الفت کی ہوا چلنے لگے گی، جہاں خاموش دیواریں تھیں وہاں تسبیح کی آوازیں گونجنے لگے گی، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آئے گی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ راز بتانے والے ہیں، وہ شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ ایسا راز جو اگر آپ نے آج سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آپ کا گھر بے سکونی سے برکت کی طرف سفر شروع کر دے گا۔ وہ چیز جو منفی اثرات کو دعوت دیتی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اسے پہچان کر اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو میرے ہر بھائی اور بہن کے لیے بہت اہم ہے۔ اس ویڈیو کا ہر لفظ اتنا قیمتی ہے کہ اگر آپ جان جائیں تو آپ اس پر ضرور عمل کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ جانے انجانے میں بہت سی ایسی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ان کی وجہ سے گھر میں تنگ دستی، غربت اور بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہم درست کر لیں تو گھر سے ساری بے برکتی دور ہو جائے گی، رزق کی کمی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، اور آپ کے گھر میں برکت کے انبار لگ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دار فانی میں بھیج کر زندگی کے طریقے سکھا دیے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکے۔ انسانی زندگی کے معاملات، صحت، کامیابی، کاروبار اور دیگر میدانوں میں مدد کے لیے اللہ نے اپنے محبوب بندوں میں سے چند کا انتخاب کیا ہے، جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں، جن کے بتائے ہوئے طریقوں میں نہ صرف برکت ہے بلکہ زندگی کی فلاح اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ انسان کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میں زندگی اور گھر کے سکون کے لیے چند اصول بیان کیے گئے ہیں، گویا کوئی انسان اگر ان پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں سکون پائے گا۔ انسان گھر میں داخل ہو، گھر میں کسی بھی کام کو انجام دے تو فوراً بسم اللہ پڑھے۔ اس کام کو کرنے سے قبل اور بعد ذکر الہی میں مشغول رہے۔ جدید دور میں اکثر لوگ اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے فون کا استعمال کرتے ہیں، جس سے نہ صرف وقت ہاتھ سے جا رہا ہے بلکہ نیکی کرنے کے لمحات بھی انسان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ کوشش کریں اور اہتمام کریں کہ جب بھی گھر میں کسی بھی کام میں مشغول ہوں، استغفار، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا حی یا قیوم وغیرہ کے اذکار کو نہ صرف اپنی زبان پر جاری رکھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں۔
سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے جنتی اور جہنمی کا مکالمہ بیان کیا ہے، جس میں جنتی جہنمی سے سوال کرتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے گئی، تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھنے والوں میں سے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس پر سستی کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں اور کثرت نماز کو دیر سے پڑھتے ہیں، ان کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ صرف وہی نمازی نقصان میں ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ گویا یہ نماز پڑھتے ہیں مگر اکثر غفلت میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی خرابی ہے۔ لہٰذا اگر گھر میں برکت چاہتے ہیں تو اکثر نماز کا اہتمام گھر میں کیا کریں۔ نوافل اور سنتیں لازمی گھروں میں ادا کی جائیں۔ گھر میں نوافل اور سنتیں پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک تو بچوں کو نماز کی تربیت ملتی ہے اور دوسرا گھر میں برکت رہتی ہے۔ گھر میں برکت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی کیا جائے لیکن روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے۔ آپ چاہیں تو ایک صفحہ تلاوت کریں، لیکن یہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتا کہ آپ اپنے بچوں کو روزانہ ایک صفحہ تلاوت سنائیں اور ان میں قرآن مجید کی محبت پیدا ہو۔ قرآن مجید کی کوئی بھی سورت تلاوت کریں، یہ گھر میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ یعنی گھر میں نماز اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ روزانہ رات کی عشاء کی نماز کے بعد جو شخص سورۃ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ صبح سورۃ یاسین کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کاف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا اور راستے کے خرچ، سفر میں خرچ بھی کرنے کا حکم دیا۔ یقیناً سب سے بہتر عمل تقویٰ ہے اور اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ گھر میں برکت کے لیے عمل یہ ہے کہ انسان اللہ سے جس طرح خوف یا محبت کی بنیاد پر مجلس، مسجد یا سفر میں تقویٰ اختیار کرتا ہے، اسی طرح گھر میں بھی تنہائی میں جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو، صرف رب العالمین کے سامنے تقویٰ اختیار کرے۔ اپنی بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا بھی گھر میں برکت کا سبب ہے۔ ان میں کوئی شک نہیں، جب لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور پھر جب تمام اہل خانہ، والدین، میاں بیوی، بچے، بہن بھائی سب ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کے نام سے کھانا شروع کریں تو برکت کا کیا عالم ہوگا۔ جدید دور میں یہ روایت ختم ہو رہی ہے۔ اب اگر کوئی اپنے کمرے میں بیٹھا ہے تو وہاں ہی کھائے گا، اگر کوئی اسٹڈی روم میں ہے تو وہاں ہی کھائے گا، والدین الگ بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا برکت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کھانا وہ ہے جس پر ہاتھ کی محنت ہو، یعنی جہاں لوگ زیادہ ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتی، تو فرمایا شاید تم الگ الگ کھا رہے ہو۔ صحابہ نے جواب دیا ہاں۔ فرمایا آپ سب اپنے کھانے پر جمع ہو جاؤ اور اللہ کا نام لو، اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کے اوقات مقرر نہیں کیے، لیکن اسلامی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ چند ایسے اوقات ہیں جب اگر انسان حلال رزق کی تلاش میں نکلے تو اسے نہ صرف رزق ملتا ہے بلکہ اللہ اس کے رزق میں برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ ہمارے تہذیب و ثقافت کا یہ حصہ رہا ہے کہ ہمارے بزرگ جلدی صبح اٹھ جاتے تھے، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے اور پھر حلال رزق کی تلاش میں نکل پڑتے، یہاں تک کہ شام کو واپس لوٹ آتے اور عشاء کی نماز کے بعد سوتے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں انسان حلال رزق کے لیے نہ صرف زیادہ سے زیادہ اللہ کا فضل حاصل کر سکتا ہے بلکہ اس میں برکت بھی ملتی ہے۔ لیکن حالیہ دور میں تمام اوقات بدل چکے ہیں۔ لوگ اب فجر کے وقت سوتے ہیں اور ساری رات جاگتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے گھروں میں 4 سے 5 کمانے والے ہیں، لیکن پھر بھی برکت نہیں، جبکہ ہمارے اجداد میں صرف ایک شخص کمانے والا ہوتا تھا اور پورے گھر کے لیے کافی ہوتا تھا۔ لہٰذا اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اور رزق میں برکت ہو تو صبح جلدی اٹھنے اور رات جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ اللہ پر توکل کرنا اس کا حق ہے۔ اگر اللہ پر توکل کریں تو اللہ اس کے تمام امور کی کفیل ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ محترم ناظرین، ایک مزدور صبح سے شام تک دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو کر محنت کرتا، اینٹیں اٹھاتا، ریت اٹھوتا، شام کے وقت جب سورج ڈھلتا ہے تو اپنی مزدوری جیب میں ڈال کر گھر کی طرف آتا تو وہ سکے اس کی محنت کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ وہ سکون سے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا، کبھی گھر کے لیے آٹا، کبھی بچوں کے لیے دودھ، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی میں ایک عجیب سی اداسی، بے بسی ہوئی ہوتی ہے۔
نہ کوئی خوشی کا احساس، نہ اطمینان کا لمحہ، جیسے اس کے گھر کی دیواریں سکون سے دشمنی کر گئی ہو۔ ہر رات وہ سجدے میں گرتے ہوئے اللہ سے کہتا ہے، یا رب، میں حلال کماتا ہوں، فضول خرچی نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں برکت کیوں نہیں؟ لیکن جواب خاموشی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دل بے چین رہتا اور تنگ دستی جیسے اس کے دروازے سے چمٹ گئی ہو۔ آخرکار ایک دن اس نے گاؤں کے ایک بزرگ سے ملاقات کی۔ مزدور نے ان کے سامنے اپنا دکھ رکھا، آنکھوں میں نمی لیے ہوئے بولا، بابا جی، میں حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں بے سکونی کا گہرا ہے، خوشی جیسے میرے گھر سے روٹھ گئی ہے۔ بزرگ مسکرائے اور نہایت نرمی سے بولے، بیٹا، آج کے دن کی مزدوری سے تم نے کوئی چیز نہیں خریدی، 2 کلو مٹھائی لے کر میرے پاس آنا، میں اس پر کچھ دم کروں گا، اور جب شام کو گھر پہنچو تو دروازے پر رک کر اپنے کان لگانا، سننا کہ تمہارے گھر کے اندر سے کیا آوازیں آتی ہیں۔ تمہارے گھر میں رکھی ایک چیز تمہاری تنگ دستی اور بے سکونی کے حالات کا راز کھول دے گی۔ مزدور نے حیرت سے دیکھا، مگر چپ رہا۔ دن بھر کی محنت کے بعد شام ڈھلے اس نے 2 کلو مٹھائی خریدی۔ جیسے ہی اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا، 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی اور بے سکونی کو دعوت دے رہی تھی۔ پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کی بجائے ناشکری لکھی جائے۔ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی استقبال کرتی ہے، نہ کوئی شور، نہ کوئی چیخو پکار۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو۔ دیواریں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، ان پر لکھے ہوئے الفاظ خاموشی سے سب کچھ کہہ جاتے ہیں۔ وہ تعریف جو کسی قلم سے نہیں، انسانوں کے رویے سے لکھی جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب گھر میں برکت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان دیواروں پر اب شکر نہیں، شکایت لکھی جاتی ہے۔ جہاں پر گفتگو میں میرا نصیب کیوں نہیں کی گونج ہو، جہاں زبان پر ناشکری کا زہر اور دل میں مایوسی کا دھند ہو، وہاں رحمت کے قدم نہیں رکتے۔ فرشتے خاموشی سے واپس پلٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وسوسوں کی سرگوشیاں لے لیتی ہیں۔ کبھی شیطان دروازہ توڑ کر نہیں آتا، ہم خود اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جب ہم الحمدللہ کی بجائے کاش ایسا ہوتا کہنا شروع کرتے ہیں، جب ہم نعمتوں کو معمول اور خامیوں کو عظیم سمجھنے لگتے ہیں، تو بس سمجھ لیجئے کہ روشنی کے چراغ بجھنے لگا ہے۔ وہی چراغ جو گھر کو امن دیتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے اور دل کو نرم رکھتا ہے۔ ناشکری ایک معمولی احساس نہیں، یہ ایک غیر مرئی زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کی فضا کو کھا جاتا ہے۔ یہ باتوں سے شروع ہوتی ہے مگر اثر ماحول پر پڑتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب گھر بھرا ہوتا ہے مگر دل خالی، الفاظ زیادہ، سمجھ کم، اور پھر زندگی کی رونقیں ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی ہیں۔ شیطان ایسے گھر میں خوشی سے بسیرا کرتا ہے جہاں زبان ناشکری بولے اور دل شکر کرنا بھول جائے۔ وہ جانتا ہے کہ جہاں شکر نہیں وہاں سجدے بھی بے نور ہوتے ہیں، جہاں شکایت ہے وہاں دعائیں بھی دروازہ نہیں کھولتی۔ وہ ہر دل میں یہ احساس ڈالتا ہے کہ تم محروم ہو، اور انسان اپنی موجودہ نعمتوں کو بھول کر خالی پن کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ یاد رکھے، شکر صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روشنی ہے، یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو پیچھے دھکیلتی ہے، جو فرشتوں کو متوجہ رکھتی ہے اور جو شیطان کے قدموں کو جلا دیتی ہے۔ جس گھر میں زبان الحمدللہ کہنا سیکھ لے، اس گھر کی چھت بھی دعا بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، بے سکونی کی زنجیریں کٹ جائیں اور گھر میں روشنی خود چل کر آئے، تو سب سے پہلے اپنے الفاظ بدلے، کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت ان الفاظ کو پڑھنے آتی ہے۔ ان 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور منفی اثرات کو دعوت دیتی ہیں۔ دوسری چیز، جب آنکھیں عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائیں۔ کبھی سوچا ہے کہ جب تمہاری آنکھیں کسی کی کمی تلاش کرنے لگتی ہیں تو تمہارے نصیب کی روشنی کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ کیوں گھر کا سکون تمہارے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلنے لگتا ہے؟ کیوں ہر چیز ہونے کے باوجود دل خالی، روح بوجھل اور فضا بے رونق لگتی ہے؟ کیونکہ وہ جو محبت کے لیے پیدا ہوئی تھی اب تنقید کا ہتھیار بن چکی ہے۔ جو نظر جو رحمت کے منتظر دیکھنے والی تھی اب صرف دوسروں کے عیب تلاش کرتی ہے۔ جان لے، جس گھر میں عیب تلاش کرنے والی بسیں، وہاں برکت نہیں رکتی، وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ یہ عیب دیکھنا معمولی گناہ نہیں، یہ روح کی بیماری ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو خاموشی سے دلوں کو جلا دیتی ہے، تعلقات کو راکھ کر دیتی ہے اور گھر کی فضا کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے۔ جس گھر میں ہر زبان کسی دوسرے کے قصور گنتی ہے، وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے، دعائیں رک جاتی ہیں اور سکون ہجرت کر جاتا ہے۔ وہ آنکھ جو دوسروں کی خطائیں دیکھتی ہیں، کبھی اپنے آئینے
تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ جو عیب تم دیکھتے ہو وہ تمہارے دل کی اپنی غفلت کی دھند ہے۔ جو دوسروں میں کمی تلاش کرتا ہے وہ دراصل اپنے اندر کے خلا سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ گھروں میں شور چھوڑ جاتے ہیں مگر سکون کبھی نہیں۔ شیطان جانتا ہے کہ محبت والے گھر اس کا دشمن ہے، اس لیے وہ گھروں کی نظروں میں زہر گھول دیتا ہے۔ وہ دلوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر دیتا ہے۔ وہ کانوں میں سرگوشی کرتا ہے، دیکھو اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، اور جب تم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے گھر کی فضا بدل گئی ہے۔ اب وہاں صرف بسے بستے ہیں، محبت نہیں۔ یاد رکھو جس گھر کی آنکھیں عیب دیکھنے لگتی ہیں اس گھر کی برکتوں پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ جہاں نظر میں بدگمانی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، وہاں شیطان رقص کرتا ہے۔ اس کی ہنسی تمہیں سنائی نہیں دیتی مگر تمہاری بے سکونی اس کی فتح کو گواہی دیتی ہے۔ دلوں کو جوڑنے والی آنکھیں جنتی ہوتی ہیں اور توڑنے والی آنکھیں جہنمی۔ رحمت ان گھروں میں اترتی ہے جہاں نظریں پردہ ڈالنا جانتی ہے، جہاں زبان محبت تلاش کرتی ہے اور جہاں دل دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے۔ مومن، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر سے تنگ دستی کا سایہ رخصت ہو جائے، بے سکونی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں، تو اپنی نظر پاک کرو۔ عیب دیکھنے کی بجائے خوبی دیکھو۔ عیب چھپانے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور عیب پھیلانے والا شیطان کا۔ جب آنکھیں محبت سے دیکھنے لگتی ہیں تو رحمتیں خود دروازہ کھول کر آتی ہیں، اور جب آنکھیں دوسروں کی کمی میں الجھ جائیں تو سمجھ لو کہ شیطان تمہارے ذہن میں اتر چکا ہے۔ 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور منفی اثرات کو دعوت دیتی ہے۔ تیسری چیز، جب دروازے دعاؤں سے نہیں آوازوں سے کھلیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں امن اترنا چاہتا ہے، جہاں ہر سانس میں محبت کی خوشبو ہو، جہاں دروازے کھلے تو سلام کی روشنی پھیلے، لیکن اگر وہی دروازے شور، تلخی اور چیخو پکار سے کھلیں، جہاں جہمیت نے جگہ لے لی ہے۔ جب گھروں کے دروازے سلامی سے خالی ہو جائیں تو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ جب الفاظ بھاری ہو جائیں تو وہ فضا بھی بوجھل ہو جاتی ہے، اور جب گفتگو میں تلخی ہو تو برکت زمین سے اڑ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحات ہے جب شیطان دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے، اب یہ میرا گھر ہے۔ گھر کا شور صرف آوازوں کا نہیں ہوتا، یہ دلوں کے شور سے جنم لیتا ہے۔ جب ماں کا دل دکھا ہوا ہو، ماں کا چہرہ بوجھل ہو، بچوں کے لہجے میں کرواہٹ ہو، تو یہ شور دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتا ہے، اور ایسا وہ شور گھر کی روشنی کھینچ لیتا ہے۔ پھر وہی گھر جو کبھی سکون کا مرکز تھا اب بے برکتی کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ شور صرف الفاظ نہیں، یہ رحمت کے فرشتوں کے لیے بند دروازے ہیں۔ وہ گھر جہاں آوازیں اونچی ہوں، جہاں زبان تیز ہو، جہاں دلوں میں برداشت نہ ہو، وہ گھر اصل میں شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو خاموشی نہیں، شور پسند ہے۔ اسے وہ گھر پسند ہے جہاں بحث ہو مگر دعا نہ ہو، جہاں غصہ ہو مگر صبر نہ ہو، جہاں میں ہوں مگر وہاں ہم نہ ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی تمہارا مقدر نہ بنے تو اپنے گھر کے دروازے آوازوں سے نہیں دعاؤں سے کھول لو۔ اسلام کو اپنی دہلیز کا پہلا لفظ بناؤ، درود کو اپنے دروازے کے پہرے دار بناؤ۔ جب زبان سے سلام نکلتا ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں، لیکن جو زبان سے شور نکلتا ہے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہر گھر میں خوشحالی، رزق، برکت اور محبت اس وقت اترتی ہے جب اس کا گھر کا پہلا کلمہ سلام ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔